اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ہمارے ملکوں سے بیزار کیوں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مخاطبین ان کا اکثر کا تعلق پاکستان سے ہے، تو پاکستان کا جو نوجوان اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریق سے جو ہے وہ یورپ کا رخ کر لے یا دنیا کے دیگر ممالک میں نکل جائے۔ اسی طرح سے بھارت کا معاملہ بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی کیفیت ہے، نیپال میں بھی یہی کیفیت ہے، یعنی کہ یہ ساؤتھ ایشیا ریجن جو ہے اس کے اندر نوجوانوں کی یہی کیفیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریق سے جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کیفیت کیوں ہے، یہ بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں اس سوالیہ نشان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں ہے۔ ناظرین محترم، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں جو ہے یہ جو خطے میں نے آپ کے سامنے جنوب ایشین ممالک کے بیان کیے ہیں، ان کے ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کو جاننا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اس کو نہیں جانیں گے تو اس وقت تک ہم اپنے اس سوال کے جواب تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنے ملکوں سے بیزار کیوں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے جو ملکوں کے اندر پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ جاگیرداری اور جو ہے سرمایہ داری پر مبنی ہے۔ یعنی کہ ہمارے ملکوں کے اندر، خیر پوری دنیا کی جو ہے سیاست کی یہ کیفیت ہے، لیکن خاص طور پہ جنوب ایشین ممالک کے اندر یہ کیفیت جو ہے یہ پوری طرح سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ سرمایہ دار، جاگیردار اور یہ جو جتنے بھی جو ہے یہ مافیاز ہیں، یہ وہاں پر اپنے پوری طرح سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس سسٹم کے تحت وہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے ہم پلہ آ جائیں۔ لہذا جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں ترقی کے، جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں کسی کے آگے بڑھنے کے، ان میں یہ لوگ جو ہے یہ مزاحم ہوتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان ممالک کے اندر جو ہے جب تک پرچی سسٹم نہ ہو، پرچی سسٹم سے مراد یہ کہ کسی بڑے جو ہے وہ عہدے والے کا رکا نہ ہو، یا اس کا لیٹر نہ ہو، یا اس کی سفارش نہ ہو، ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری قوت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریق پر بھی دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ترقی پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے سارے ممالک کی یہی حالت ہے، اور اسی طرح کے وہاں پر طبقات جو ہے وہ اقتدار کے اندر ہیں، اور وہ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اپنی ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے کوئی بھی وہاں پر اچھی ملازمت نہیں ملتی۔ لہذا وہ یہ ہے کہ وہ نکل پڑتے ہیں ایسی راہوں کے اوپر کہ جو وہ پھر ملک کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں کا جو سوشو اکنامک سسٹم ہے، سوشو سسٹم ہے، وہ سوشو سسٹم بھی ہمارا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ طبقاتی نظام اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں ذات پات کا تصور بہت گہرا ہے۔ ذات پات کے اندر پھر گریڈیشن ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ انسان برابر نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی ہے کہ کچھ ذاتیں اونچی ہیں اور کچھ ذاتیں نیچی ہیں، وہ پیشے کے اعتبار سے بھی ہوں تو ہم ان کو نیچ تر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے ہم پلہ نہیں رہنے دیتے۔ لہذا یہ کہ یہ سسٹم جو ہے یہ گو اب بہت معدوم پڑ چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سسٹم نے جو ہے وہاں پر ہماری سوسائٹیوں کو، ہمارے معاشروں کو پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ بھارت میں بھی جیسے دلت کا سسٹم ہے کہ دلت جو ہے وہ کبھی بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا کسی برہمن کا، کسی کھشتری کا یا کسی اور کا۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو چودھری زادے ہیں وہ چودھری زادے ہیں، جو سید زادے ہیں وہ سید زادے ہیں، لہٰذا جو انسان اس کے بعد جو ہے وہ کمتر ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ سسٹم ایسا ہے کہ جس میں پھر ترقی کے مواقع جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاگیردار کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گاؤں میں یا اس کے حلقے کے اندر جو ہے وہ کوئی اسکول قائم ہو، کوئی یونیورسٹی قائم ہو، کوئی بچیوں کے پڑھنے کا معاملہ ہو۔ بچیوں کا استحصال بھی اسی لیے ہوتا ہے وہاں پر کہ بچیاں جو ہے وہ اگر پڑھ لکھ گئیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کو شعور آ جائے گا۔ لہذا وہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس شعور کو جو ہے وہ دبایا جائے اور کسی طور کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ سامنے نہ آ سکیں۔ پھر اکنامک سسٹم جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں کا اس طرح کا ہے کہ بجائے اس کے کہ دولت جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ارتکاز کرے،
وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ پوری معاشرے کے زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس کا نتیجہ پھر وہ نکلتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بیزاری اور بغاوت کا باعث ہے۔ لہذا وہ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اس اعتبار سے رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم رہتے ہوئے غریب ہی رہیں گے۔ اگر کسی غریب کا بیٹا پڑھ بھی جائے تو وہ کلیریکل جاب جو ہے اس کے حصول کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی بڑے عہدوں پر پہنچ جائے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ قسمت یاوری کرتی ہے اور وہ کسی اچھے منصب پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اکثر نوجوان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں جو ہے وہ ساری عمر اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ منزل پانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن منزل ہے کہ روز بروز ان سے دور ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے ہاں کا جو وہاں کا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو وہاں پر جو ہے ہمیں ترقی کی طرف آنے نہیں دیتا ہمارے نوجوانوں کو، اور ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنی سوسائٹی سے پھر بیزار ہو جاتے ہیں، اور ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریق سے اس ملک کو چھوڑا جائے، اس ملک کے جو ہے جھنجھٹوں سے نکلا جائے، کیونکہ وہاں پر تو راج ہے جاگیردار کا، سرمایہ دار کا، اور ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ بھی چونکہ ملکوں میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے، ان کا بھی رول ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ جو اس دائرے کے اندر ہے یا جو ان کے من کو بھاتے ہیں ان کو جو ہے وہ ترقی کے مواقع ہوتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ اس سے باہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بیزاری کی وجہ بنتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ 73 میں، جیسے کہ میں یہاں پر آپ کے پاکستان کے حالات رکھوں گا اور یہی قریباً جنوب ایشیا کے تمام ممالک کے حالات ہیں، کہ 73 میں بھٹو صاحب نے جو ہے وہ معاہدہ کیا خلیجی ممالک کے ساتھ، چونکہ وہاں پر تیل کی دولت جو ہے وہ نکلی تھی اور اس دولت کو سمیٹنے کے لیے انہیں جو ہے وہ مزدوروں کی ضرورت تھی، تو لہٰذا ہمارے ان جو ہے خطوں کے لوگ جو ہے وہ وہاں انہوں نے رخ کیا۔ اب اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو رخ کرنے والے تھے اس ملکوں کی طرف وہ ہمارے وہ لوگ تھے کہ جو یہاں پر جن کے لیے ترقی کے کوئی مواقع نہیں تھے، یا جنہیں ہم جو ہے وہ کم ذات یا نیچ ذاتوں کے لوگ سمجھتے تھے، وہ لوگ نکلے ہیں اور وہ جا کر انہوں نے محنت و مشقت کی ہے۔ جب وہ یہاں سے ریال و درم لے کر اپنے ملکوں میں پہنچے ہیں اور جا کر انہوں نے وہ جو ہے وہ اپنی کچی جھونپڑیوں کو جب پکے مکانوں کے اندر تبدیل کیا ہے اور وہ کوٹھیاں اور حویلیاں جب بنی ہیں، تو اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو وہاں کے جاگیردار طبقہ تھا اس کی کوٹھیاں اور حویلیاں جو ہے ان کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے نوجوان کے جو کبھی تنکا بھی توڑنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ پدرم سلطان بوت کا معاملہ ہے کہ ہم تو بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جب انہوں نے بھی یہ دیکھا اور ان کے اندر پھر یہ احساس کمتری جو ہے جاگا کہ جو اس سے پہلے غریب کے بیٹے کے دل کے اندر تھا، لہذا یہ احساس کمتری اب جب انہوں نے دیکھا کہ غریب لوگ جو ان کے ہاں کے ہاری تھے، جو ان کے مسلی تھے، جو ان کے کمی تھے، انہوں نے آ کر جب وہ بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑی کی ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں لی ہیں، تو اب یہ ہے کہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور دیگر کے جو ہے بچوں کے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی باہر جا کر جو ہے وہ نوٹوں کی بہار جو ہے اس میں فائدہ اٹھائیں۔ لہذا انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ رخ کرنا شروع کیا، اور یہ بھی ایک مین فیکٹر جو ہے ہمارے نوجوانوں کی وہاں سے بنا ہے۔ اس میں دوسرا معاملہ جو ہے وہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اپنے ملکوں میں جا کر اصل جو ہے وہ تصویر نہیں دکھائی کہ وہاں پر ہم اوورسیز لوگ جو ہے وہ کس طرح سے رہتے ہیں، خواہ وہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ بنگلہ دیش سے، خواہ پاکستان سے۔ ہمارے اندر دکھاوے کا عنصر بہت زیادہ غالب ہے۔ ہم جو ہے وہ جب اپنے معاشروں کی طرف جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم کتنے گھنٹے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ بلا مبالغہ یہاں پر 18 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر وہ جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے پیسے بھیجتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو پھر مشقت پر بسر کرتے ہیں۔ آپ کبھی آئیے، آ کر دیکھیے ہمارے گھروں کے مناظر کہ کس طرح سے ایک جو ہے وہ 3 کمرے کا مکان، اور 3 کمرے بھی کہنا مذاق ہے ہمارے پاکستان کے اعتبار سے، آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹے کمروں کے 2 مکان کے اندر ہم رہتے ہیں، اور اس مکان کے اندر جو ہے وہ 7 10 اور 11 افراد رہتے ہیں، اور ایک واش روم ہوتا ہے کہ جس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تصویر ہم جا کر کبھی بھی اپنے نوجوانوں کو نہیں دکھاتے۔
ہمارے ہاں جب یہاں سے نوجوان جاتا ہے تو جا کر وہ وہاں پر ڈینگے مارنے سے باز نہیں آتا، وہ اپنی بڑی شان بیان کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سے اب تو خیر ذرا کچھ حالات یورپ کے خراب ہو گئے، ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لے کر جاتے تھے اور جا کر پاکستان میں اڑا کر واپس آ جاتے تھے، اور پھر کولو کے بیل کی طرح جت کر ان قرضوں کی قسطیں بھی دیتے تھے اور ساتھ میں محنت مشقت بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ نوجوان جا کر وہاں جب دکھاوا کرتے ہیں تو وہاں پر موجود نوجوان جو ہے ان کے دلوں کے اندر یہ جو ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ رہنے والا تھا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا، اور کوئی ذہنی طور پر بھی اتنا تیز نہیں تھا، اگر یہ جا کر وہاں پر کما سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا۔ لہذا یہ ایک دوڑ جو ہے اس کو ہم نے بھی تیز کیا ہے۔ ہم جو اوورسیز لوگ ہیں یہاں پر جب اپنے ملکوں کو لوٹتے ہیں تو ہم جا کر وہاں پر یہ دکھاوا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ وہاں پر نوجوانوں کے اندر ہم کمپلیکس کو جو ہے ایلیمنٹ اس کو جو ہے ہوا دیتے ہیں اور وہ لوگ پھر جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ چیزیں ہیں کہ جو ملا کر ہمارے ہاں جب تک ہمارے ملکوں میں ابھی تک تو کسی بھی ملک میں، خواہ وہ پاکستان ہے، خواہ انڈیا ہے، خواہ بنگلہ دیش ہے، خواہ نیپال ہے، خواہ ساؤتھ ایشیا کا کوئی بھی ملک ہے، اس میں اگر یہ سمجھے کہ کوئی سیاسی تبدیلی اس اعتبار سے آ جائے کہ وہاں پر ہر ایک کو یہ موقع میسر ہوں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو فی الحال کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ سوشلی ہم جس طرح سے وہاں پر رہ رہے ہیں سماجی طور پر، اور اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے، کیونکہ ہم اسی طرح سے وہی ذات پات کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، وہی انسانوں کی تقسیم کے نظام کے تابع رہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں اس اعتبار سے بھی کوئی تبدیلی ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی، اور اس جو ہے کو ہوا ہمارا وہاں کا دینی طبقہ بھی دیتا ہے، خواہ وہ اسلام سے متعلق ہو، خواہ ہندو مت سے ہو، خواہ کسی اور سے ہو۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ مانگے تانگے کا جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم کو تبدیلی رونما کر لیں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ تو یہ ہے کہ فی الحال تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنے ملکوں سے بیزار نظر آتا ہے۔ ہمیں اصل کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملکوں کے اندر جو استحصالی نظام ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہے، وہ جاگیرداری کی صورت میں ہے، وہ سرمایہ داری کی صورت میں ہے، وہ جو ہے کوئی خفیہ قوتوں کی صورت میں ہے، خواہ وہ جو ہے مقتدر قوتوں کی صورت میں ہے، جب تک ہم اس کو بدل کر عوام کی حکومت جب تک قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری کیفیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر میں فیض کی ایک نظم جو ہے وہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جس میں انہوں نے اس معاشرے کی جو ہے وہ کیفیت بتا کے رکھ دی۔ پنجابی کی نظم ہے کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو، ساڈی نعمتاں تیریاں دولتاں نے، ساڈا نیب تے عالی جاں ہے تو، اس لارے تے ٹور کد پچھی آئی کہ اس نمانے نال بیتیاں نے، کدی سار بھی لئیا اور رب سائیاں، تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کتے تاندلی مال پٹوار دیے، کتے تونس پولیس سرکار دیے، ایویں ہڈا چکل پہ جان میری، جویں پھائچ کونج کر لام دیے، چنگا شاہ بنائی رب سائیاں، پولے کھاندے وار نام دیے، منو شاہی نہیں چاہی دی رب میرے، میں تے عزت دا ٹکر منگنا ہاں، منو تانگ نہیں میں لماڑیاں دی، میں تے جیویں دی نکر منگنا ہاں، میری مننے تے تیریاں پھیر مننا، تیری سو جے ایک بھی گل موڑا، جے مانگ نہیں پوجتی تے ربا، پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑا۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔